اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے 4 حضرات کی عبادت کا تذکرہ فرمایا، اور ان میں سے ہر ایک کی عبادت کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ 80 سال انہوں نے عبادت کی اور اپنی آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی وہ عبادت سے غافل نہیں ہوئے۔ اور ویسے بھی پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اور ان کے لیے عبادت کا بھی کافی وقت اور موقع ہوا کرتا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 حضرات کی عبادت کا تذکرہ فرمایا اور صحابہ کرام نے جب پہلی امتوں کی عمروں کے بارے میں سنا، تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اور اس کا اظہار انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہماری عمریں بھی کم ہیں، اور پہلی عمروں کی وجہ سے عبادت میں ہم سے کہیں زیادہ ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ یہ ان کی ایک حسرت تھی۔ یہ نیچے زمین پر مکالمہ ہو رہا تھا، تو اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور سورۃ القدر کا نزول ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات فرشتے اور روح الامین اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب طلوع فجر ہوتی ہے وہ زمین پر موجود رہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر جیسا عظیم تحفہ دیا گیا، اور لیلۃ القدر کی نسبت کی گئی قرآن کے نزول کے ساتھ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لہٰذا یہ لیلۃ القدر مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کے مطابق آپ نے فرمایا، اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس ایک رات کی عبادت، جس کو 1000 مہینے کے برابر کہا گیا، خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے، یعنی کہ 1000 مہینوں سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ تو تقریباً یہ کوئی
83 سال مدت بنتی ہے۔ جس نے ایک رات عبادت کی اس کو جو عبادت کا ثواب ہے وہ 83 سال ملے گا، 83 ایئرس کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب اور اجر لکھا جائے گا۔ تو اب لوگ عموماً ایک سوال پوچھتے ہیں اور پھر آپس میں چمگوئیاں کرتے ہیں کہ آج کی رات تھی، کل کی رات ہوگی، اور عموماً ہمارے ہاں 27ویں رات کے حوالے سے کافی یقینی طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے تو وہ ایک رات متعین کر کے معاملہ ہی ختم کر دیتے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی جانے لگی تھی، مگر آپ کے ذہن سے اس کو بلا دیا گیا۔ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اگر ایک رات متعین ہو جاتی تو اسی پر سارے اکتفا کر کے بیٹھ جاتے۔ تو 5 راتیں رکھیں آخری عشرے کی۔ تو اگر آج کل ہم حساب لگائیں تو 10 بجے سے بھی شروع کریں اور اس کو 3 بجے تک لے جائیں، کیونکہ 3 بجے کے بعد ہم سحری کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو 5 گھنٹے بنتے ہیں۔ 5 راتوں کے 25 گھنٹے، اور تقریباً یہ 25 گھنٹوں کی ایک عبادت اور ریاضت کا سلسلہ ہے، اور 5 راتیں جاگی، 25 گھنٹے کی عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، نوافل پڑھے، نماز تسبیح کی ادائیگی کی، قرآن کی تلاوت کی، تو ان 5 راتوں کو بیدار کیا اور 25 گھنٹے مشغول رہے، تو ہمیں اس کے بدلے میں تقریباً 83 سال کی عبادت کا ثواب ہو رہا ہے۔ یہ کسی طرح بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یعنی 25 گھنٹے 24 گھنٹے ایک دن مسلسل کی عبادت ہے، وہ بھی 5 مختلف راتوں میں، وہ بھی ایک رات کے وقفے کے ساتھ، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو میں نے ایک حدیث مبارکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے، مطلب جاگتا ہے، اس رات کو بیدار رہتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات، یہ ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہو سکتی ہے۔ ہم اس میں اللہ کو راضی کریں تاکہ ہم اس عبادت کے ثواب کو حاصل کر سکیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔